اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس میں 11ویں پارے میں 73 آیات مکمل ہو چکی تھیں، جن میں آخری بات جو چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالی نے اس دنیا میں اللہ کی توحید کو نہ ماننے پر اور شرک کے ارتکاب پر جو سزا دی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو، اس کا تذکرہ تھا۔ اور اللہ تعالی نے یہ بھی ارشاد فرمایا اس کے آخر پر کہ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، اور غور کرو اور اس چیز کو سمجھو، عبرت کی نگاہ سے دیکھو کہ یہ جو قومیں اس سے پہلے تھیں، یہ جو قوم گزری ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، انہوں نے اللہ کی جو نافرمانی کی ہے، ان کا انجام کیا ہوا؟ جنہیں ڈرایا تھا ان کے نبی علیہ السلام نے، اور اپنے اللہ کے عذاب سے اور اپنی معصیت اور نافرمانی سے کہ جو چیز تم کر رہے ہو شرک کی، یہ بات درست نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالی نے یہاں پر 2 نمونے اور بتلا دیے، ایک اجمالاً اور ایک پھر تفصیل کے ساتھ۔ پہلا تفصیلی نمونہ تو وہ گزر گیا جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی۔ اب ایک اجمالاً نمونہ بتا دیا کہ خدا کا عذاب اور شرک پہ خدا کی گرفت یہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ ہی نہیں آئی، بلکہ تم دیکھو تو تمام انبیاء علیہ السلام جو اس دنیا میں گزرے ہیں، ان کی قوموں کا یہ حال ہوا ہے جنہوں نے شرک کی روش اختیار کی۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ ثم بعثنا من بعدہ، اور پھر اس کے بعد ہم نے مبعوث کیا۔ بعثنا کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے مبعوث کیا، بھیجا۔ اور قرآن عام طور پر انبیاء علیہ السلام کے تذکرے میں جب بعثت کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ وہ اللہ کی توحید کے لیے، صحیح عقیدے کے لیے مبعوث کیے گئے۔ دونوں طرح کے الفاظ آتے ہیں، ارسلنا بھی آتا ہے کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور بعثنا بھی آتا ہے کہ ہم نے رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ تو مبعوث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، اور جہاں یہ لفظ آتا ہے عموم اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ان کو اللہ نے توحید اور دین کی دعوت کے لیے بھیجا، اور جن لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا یا تکذیب کی پھر وہ اپنے انجام تک پہنچے۔ اس لیے اس میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے مبعوث کیا من بعد ہی، ان کے بعد ہی کی ضمیر لوٹ رہی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف، تو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کن کو بھیجا ہے؟ کوئی ایک آدھ نہیں، رسولن، کئی ایک رسولوں کو بھیجا۔ اور کئی ایک رسولوں میں اس سے پہلے سورہ اعراف میں آپ نے پڑھا ہے، اور اس کے بعد جو سورہ ہود آ رہی ہے اس میں بھی اللہ تعالی نے ان رسولن کی تشریح فرمائی ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام تھے، حضرت ہود علیہ السلام تھے، اللہ نے انہیں بھیجا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، حضرت لوط علیہ السلام تھے، یہ کتنے ہی انبیاء علیہ السلام تھے جنہیں اللہ نے ان کے بعد بھیجا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد الی قومہم، اور انہیں بھیجا اللہ تعالی نے ان کی قوم کی طرف۔ یہ قومہم کا لفظ بتاتا ہے کہ ان انبیاء علیہ السلام کی نبوت قومی تھی، بین الاقوامی نہیں تھی۔ اور جب قومی تھی نبوت ان کی، تو جہاں جہاں پر جو قوم آباد تھی اللہ تعالی نے وہاں کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیج دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وہ تھے حقیقتاً جو پوری انسانیت اور پوری دنیا کے لیے بھیجے گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی علم تھا کہ یہ ختم نبوت ہے اور ان کے بعد چونکہ کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں جانا ہی نہیں ہے اور قیامت تک پھر اس امت میں ہی کام کرنا ہے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنی رسالت کے خصائص جہاں ذکر کیے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو خاص طور پر مجھے دی گئیں، تو ایک حدیث میں 6 چیزیں آپ نے گنوائیں، اور ان میں سے ایک آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قوموں کی طرف مبعوث کیے جاتے تھے، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، اور اللہ نے مجھے سارے انسانوں کے لیے رسول علیہ السلام بنا کر بھیجا ہے۔ تو قوم ہند سے ایک تو یہ پتہ چل گیا کہ انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی اقوام کے لیے تھے، اور دوسری بات یہ بھی بعض مفسرین نے اس سے بڑی اچھی ایک بات ثابت کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو طوفان آیا تھا وہ صرف ان کی قوم تک محدود تھا، دنیا کے اور علاقوں میں نہیں تھا۔ اور جو بھی اس موقف یا نزدیک کے قائل ہیں وہ مفسرین اس آیت سے دلیل لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام صرف اپنی قوم کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، پوری دنیا کی طرف ان کی بعثت اللہ نے کی ہی نہیں تھی، تو پھر پوری دنیا کو عذاب ہونے کا کوئی معنی بھی نہیں۔ وہ جب ایک خاص قوم کی طرف بھیجے گئے اور اس قوم نے ان کا انکار کیا تو اسی قوم پہ عذاب آنا تھا۔ وہ کہتے ہیں وہ تو ساری دنیا کی طرف بھیجے ہی نہیں گئے تھے۔ اور پھر اسی طرح تیسرا گروہ مفسرین کا جو اس بات کا قائل ہوا ہے کہ دنیا میں اس وقت آبادی ساری کی ساری عراق کی تھی، دجلہ اور فرات کے درمیان 100 میل کی تقریباً چوڑائی اور 400 میل کی لمبائی میں انسان سارے کے سارے کل آباد تھے، تو حضرت نوح علیہ السلام انہی کی طرف بھیجے گئے تھے اور وہیں ان کا طوفان آیا تھا۔ اس کی کچھ باتیں تو پہلے گزر چکی ہیں اور کچھ باتیں آگے چل کر آ رہی ہیں، تو قوم ہند کے اس ایک لفظ سے لوگوں نے ہر طرح کے استدلال کیے ہیں، یعنی یہ بھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان اس قوم تک محدود تھا، اور یہ کہ تمام انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قوموں کی طرف آتے رہے۔ اور یہ جو آئے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا فجاؤ، وہ آئے ہیں، وہ فجاؤہم بالبینات، وہ آئے ہیں ان لوگوں کے پاس بالبینات واضح دلائل لے کر، کھلی ہوئی نشانیاں لے کر۔ کھلی ہوئی نشانی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی، کھلی ہوئی نشانی تھی، لوگوں نے دیکھا اس کو، اس کی تکذیب کی اور اسے مار ڈالا۔ حضرت ہود علیہ السلام کا کوئی معجزہ بظاہر ہے نہیں قرآن پاک میں، اور اس کا تذکرہ سورہ اعراف میں گزر بھی چکا کہ حضرت ہود علیہ السلام کا کوئی ایسا ممتاز معجزہ بظاہر نہیں نظر آتا، مگر کوئی نہ کوئی چیز اللہ نے انہیں دی ہوگی جس کی تکذیب کی وجہ سے پھر ان پر عذاب آیا ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی، یہ سب انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے طور پر واضح دلائل کے ساتھ آئے تھے، اور بعض مفسرین نے بینات سے مراد یہاں دلائل کو لکھا ہے، یعنی ایسے دلائل جو محسوس تو نہیں کیے جا سکتے جیسے معجزات ہیں، مگر اتنے واضح دلائل کہ اس دلیل کا رد نہ ہو سکے، اس دلیل کا توڑ نہ ہو سکے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 معجزات ایسے ہیں جو لوگوں کے سامنے آئے، فرض کر لیجئے کوئی بھی معجزہ نہ آتا تو خود قرآن پاک ایسی چیز تھی کہ اس معجزے کا رد عرب کر نہیں سکتے تھے، اس اللہ کے کلام کا رد ان سے ممکن نہیں تھا، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ کر سکے ہیں اور نہ ہی ان کے بعد۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ واضح دلائل لے کر آئے، فما کانوا لیؤمنوا، بس وہ ایسے نہیں تھے، ہرگز ایسے نہیں ہوئے کہ وہ کافر اور وہ مشرک ایمان لے آتے، مان جاتے، بما اس چیز کے ساتھ، ما سے مراد یہاں پر وہ شریعت، وہ عقیدہ، وہ اللہ کی توحید، جو کچھ وہ لے کے آئے تھے، وہ انبیاء علیہ السلام یہ لوگ اس کو مان جاتے، کذبوا جھٹلا چکے تھے، بہی اس کو کس کو جھٹلا چکے تھے، یہی کی ضمیر پھر ماں کی ہی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی اس شریعت کو کذبوا و تکذیب کر چکے تھے، جھٹلا چکے تھے، اس لیے وہ ایمان نہیں لائے۔ اب کذبوا سے کیا مراد ہے؟
بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم مراد ہے کہ جو کچھ وہ جھٹلا چکے تھے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم والے، یہ کافر پچھلے بھی اسی نقش قدم پر چلتے رہے اور انہوں نے مان کے نہیں دیا، بالکل ایمان نہیں لائے من قبل، اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا تھا انہوں نے اسی راہ کو اپنایا، اور وہ راہ کیا تھی؟ انبیاء علیہ السلام کی تکذیب تھی۔ اور یہ بہت سے لوگوں کو معاملہ ہوا کرتا ہے کہ حق بالکل واضح اور بالکل صاف طور پر ان کے پاس آ جاتا ہے، دلائل ان کے پاس آ جاتے ہیں، لیکن وہ اس چیز پر اڑ جایا کرتے ہیں کہ چونکہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے رہے لہٰذا ہم اس بات کو قبول کریں گے، بالکل نہیں۔ اور اسی طرح ان ضدی لوگوں کا بھی حال ہے جن کے سامنے انبیاء علیہ السلام آئے اور انہوں نے صاف صاف انہیں بتایا کہ اللہ کی توحید اس کا قائل ہونا ضروری ہے، انہوں نے کہا نہیں، کیونکہ آبا و اجداد شرک کرتے آئے ہیں لہٰذا ہم اسی کے ساتھ چلیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا جس چیز کو وہ جھٹلا چکے تھے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم والے، ان لوگوں نے اسی روش کو اپنایا اور یہ بھی کرتے کیا رہے؟ اس چیز کو جھٹلاتے رہے۔ کذالک، اور اسی طرح پھر کیا ہوتا ہے جب وہ اپنی روش پہ قائم رہے تو جو ہماری روش اور ہمارا طریقہ ہے، کذالک اسی طرح نتبع، ہم مہر لگا دیا کرتے ہیں علی قلوب المعتدین، ان لوگوں کے قلوب پر، قلب کی جمع ہے اور قلب کہتے ہیں دل کو، تو ہم ان کے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیا کرتے ہیں۔ المعتدین، وہ لوگ جو حد سے گزر جاتے ہیں، جو زیادتی کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے دلوں پر اللہ نے بتایا ہے کہ وہ مہر لگا دیتا ہے۔ اور یہ آخری درجہ ہے کسی انسان کا کفر کے معاملے میں کہ جب وہ لڑنا شروع ہو جاتا ہے، جب دلائل اس پر واضح ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود وہ نہیں مانتا، تو بالکل آخر پہ پہنچ کے خدا اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے، پھر اس کا دل اندھا ہو جاتا ہے، نہ حق بات وہ سنتا ہے، نہ حق کو قبول کرتا ہے، اللہ کی کھلی ہوئی نشانیوں اور آیات اور معجزات کو وہ نہیں دیکھتا، اور اسی روش پر قائم رہتا ہے جو روش انبیاء علیہ السلام کے مخالف ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے بتایا کہ اس کا انجام پھر یہ نکلا۔ یہ دو نمونے ہو گئے، ایک تو حضرت نوح علیہ السلام کا تفصیل سے، ایک یہ آ گیا اجمال سے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے اسی دنیاوی تخویف کا، دنیا میں ڈر سنانے کا، دنیا میں جن کا انجام برا ہوا، انہی لوگوں کا دوسرا تفصیلی نمونہ یہاں سے شروع کیا ہے۔ یہ 75 نمبر آیت سے شروع ہوتا ہے اور اللہ تعالی نے اسے بہت دور تک ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا معاملہ کیا ہوا تھا۔ 75 نمبر آیت سے لے کے 93 نمبر آیت تک یہ پورا ایک اور نمونہ ہے جو اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ دنیا میں تکذیب کرتے ہیں اور خدا کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، پھر ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا ثم، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر یہ ہوا، یعنی کس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور کافی بعد کا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، ان سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یہ سارے کے سارے حضرات ان کے دور گزر گئے۔ اور چونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے ہیں مصر سے تو اس وقت بعض روایات کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کا جو تابوت تھا یہ ساتھ لے کے نکلے۔ اس بات کو چاہے کوئی بھی نہ بھی مانا جائے تو بھی اتنی بات تو برحق ہے کہ قرآن پاک میں یہ آیا ہے کہ فرعون کے دربار میں ایک اللہ کا نیک بندہ تھا، اس نے تقریر کی اور اس نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب آئے تھے مصر والوں تمہارے پاس، اس وقت بھی تم یہی حرکتیں کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا کہ لیں یبعث اللہ من بعدہ رسولا، یوسف علیہ السلام کے بعد تو اب کوئی رسول آئے گا ہی نہیں، ختم ہو گئی بات۔ تو یوسف علیہ السلام کا دور آپ دیکھیں، ان کے والد حضرت یعقوب، ان کے والد حضرت اسحاق، ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ سارے انبیاء علیہ السلام کے دور گزرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاصر حضرت لوط علیہ السلام تھے، ان سے بھی بعد آپ دیکھیے پھر آگے چل کے حضرت شعیب علیہ السلام آ جاتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، یہ سارے حضرات، اور پھر ان کے بعد آئے ہیں موسیٰ۔ تو ثم بعثنا من بعدہم کا مطلب یہ ہے کہ اتنے انبیاء علیہ السلام کے بعد
کیا ہوا؟ بعثنا، ہم نے مبعوث کیا، ہم نے بھیجا کس کو؟ موسیٰ و ہارون، موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو۔ یہ بعثنا جو ہے نا، اس ایک لفظ نے بائبل کی ایک بات صاف کر دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بائبل میں اس چیپٹر کو آپ غور سے پڑھیے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے، اور بڑی تفصیل سے، اور کہیں یہ نہیں آتا کہ وہ جو آئے تھے اللہ کی توحید کے ساتھ مبعوث ہوئے تھے، اور وہ اس لیے حقیقتاً آئے تھے کہ فرعون اور اس کے ماننے والوں کو خدا واحد کی بندگی کی دعوت دیں اور انہیں بتائیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے۔ تم نے اپنے پاس سے جو معبود تراشے ہیں اور جو تم فرعون کو اوتار سمجھتے ہو اور سورج کی پرستش کرتے ہو، یہ سب چیزیں باطل ہیں، یہ چیزیں وہاں نہیں آتی۔ قرآن نے بعثنا کا لفظ یہ بتا دیا کہ ہم نے انہیں باقاعدہ مبعوث کیا تھا، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو، الی فرعون و ملائہ، فرعون کی طرف اور ان کے سرداروں کی طرف۔ تو بعثنا کا لفظ ابھی عرض کیا تھا نا کہ بالعموم قرآن نہیں استعمال کرتا ہے، جہاں انبیاء علیہ السلام خدا کے توحید کی پوری شریعت کی دعوت لے کے آتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ جو عبادت تم کر رہے ہو، شرک تم کر رہے ہو، یہ چیزیں غلط ہیں۔ تو بعثنا سے رد نکلا بائبل کا بھی کہ اس میں پوری بائبل آپ دیکھ لیجئے، کہیں ذکر نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کی توحید کے لیے کہیں آئے تھے، حتیٰ کہ تالمود میں یہ بھی ذکر مل جائے گا کہ فرعون نے مرتے ہوئے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا۔ نہیں ملے گا ان کے ہاں تو بس یہی نہیں ملے گا کہ وہ خدا کی توحید کے لیے آئے تھے۔ دو چیزیں قرآن نے واضح طور پر کہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کی توحید کے لیے آنا، دعوت دینا، اور دوسرا بڑا مقصد اپنی قوم کو اس کی غلامی سے نجات دلانا۔ کیا کیا ہے انہوں نے؟ یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک پہلو لے لیا کہ وہ نجات دہندہ کے طور پر آئے تھے، اسی لیے وہ اس دن کے شکر میں روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے ہیں مدینہ منورہ تو آپ نے دیکھا ان کے روزے کو، اور پھر عاشورہ کا روزہ شروع ہوا جو مشہور حدیث ہے آپ نے سنی ہوگی۔ تو یہ یہودی اس چیز کے قائل تھے، اور اس میں ایک بات سمجھنے کی یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ کی طرف دعوت بلانا بنیاد اس کی خدا کی توحید ہی تھی کہ اللہ کی توحید کی طرف آؤ، صحیح راستے کی طرف آؤ، رسالت کے قائل ہونے چاہیے، معجزات کے قائل ہونے چاہیے، ان تمام چیزوں کو ماننا چاہیے۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صرف اس لیے بھیج دیا تھا کہ اپنی قوم کو نجات دیں۔ نبوت جتنی بڑی چیز، اس کے سامنے اتنے چھوٹے مقاصد نہیں ہو سکتے۔ یہ تو لیڈرز، قوم کے بادشاہ، ان کو بھی ہدایت دی جا سکتی ہے، ان کے دلوں میں بھی بات پہنچائی جا سکتی ہے، نبی وقت علیہ السلام کے ذریعے انتخاب کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے اتنے بڑے آدمی کو، حضرت ہارون علیہ السلام جو پیغمبر تھے، ان کو اللہ نے محض اس لیے بھیجا ہو کہ اپنی قوم کو نجات دے دو اور انہیں قبطیوں سے، فرعون کے مظالم سے نکالو بنی اسرائیل کو، یہ صرف ایک چیز نہیں تھی۔ اس لیے جن لوگوں نے اس ایک ہی چیز کو سمجھا ہے، حتیٰ کہ بعض مسلمانوں نے بھی انہوں نے غلط سمجھا ہے، اور یہ گمراہی کی چیزیں اسی طرح انسان کے پاس آ جایا کرتی ہیں۔ بعثنا کا لفظ بتاتا ہے کہ اللہ نے فرمایا ان تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد ہم نے موسیٰ اور فرعون علیہ السلام کو بھیجا، تو ان کے بعد کا بھی یہ جو بعد ہم ہے نا، اس کے بعد کا بھی لفظ بتاتا ہے کہ یہ سیریز پوری انبیاء علیہ السلام کی چلی آ رہی تھی، جس نہج اور ڈگر کی اور جس چیز کی دعوت ان کے پہلے دے رہے تھے، بعد میں یہ بھی آئے، اسی چیز کی دعوت دینے آئے، خدا کی توحید کی، نبوت اور رسالت کی، معجزات کو ماننے کی، اور اللہ کی قدرت، اس کا حق تسلیم کرنے کی، یہ سب چیزیں اس میں آ گئی۔ ایک بات یہ بھی خیال میں رکھنی چاہیے اس موقع پہ کہ جن لوگوں نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی زندگیوں کا مقصد صرف ایک ہی بتایا ہے کہ نجات دہندہ کے بنی اسرائیل کے،
یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں جب کبھی کسی انسان پر صرف ایک فکر غالب آتی اور وہ پھر ساری چیزوں کو اسی رنگ میں دیکھتا ہے، یہ بات درست نہیں۔ اس کی ایک مثال اس سے ملتی جلتی چیز ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر بہت سے لوگوں نے ایسی لکھی ہے کہ انہوں نے پوری تفسیر پوری کتاب و سنت کا مقصد ایک ہی رکھ لیا ہے، اور وہ ہے اللہ کی توحید۔ ہر چیز سے وہ خدا کی توحید ثابت کرتے ہیں، قرآن پاک کی حرکات سکنات سے، اس کی تصریحات سے، قرآن کی آیات سے۔ بھئی مانا بالکل یہ بات ہے، درست ہے، خدا کی توحید سب سے بڑی چیز ہے، لیکن کسی انسان پر ولیعذ باللہ اتنا غلبہ اس چیز کا ہو جائے کہ وہ سمجھے خدا کی توحید پوری ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ قرآن سے یہ بھی ثابت نہ کر دو کہ رسول تو کوئی چیز ہی نہیں ہوتے۔ رسالت کی تنقیص، انبیاء علیہ السلام کے لیے نازیبا الفاظ، بڑی بری بات۔ بیلنسڈ رہنا چاہیے انسان کو، ایک نظریہ ہے خدا کی توحید کا، یقیناً وہ جن آیات سے ثابت ہوتا ہے یقیناً صحیح ہے، مگر جن آیات میں ثابت نہیں ہوتا خام خواہ کھینچ تان کے انہیں بھی ادھر ہی لے جانا کہ اس آیت سے یہ ثابت ہو رہا ہے، اس آیت سے یہ چیزیں ثابت ہو رہی ہیں، یہ چیز درست نہیں۔ ایسے ہی جہاد ہے، یقیناً قرآن پاک سے ثابت ہے، فرض ہے، اس میں کس مسلمان کو شبہ ہے، لیکن خام خواہ قرآن کی وہ آیات جو اللہ تعالیٰ نے دیگر مقاصد کے لیے ارشاد فرمائی ہیں ان کو بھی ادھر ہی کھینچ کے لے جانا۔ مثلا اللہ نے کئی جگہ پر فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اب اس کا مطلب یہ لینا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد کے ذریعے تم پہلے حکومت قائم کرو اور حکومت قائم ہو جائے گی تو نماز قائم کرو۔ غلط بات ہے، حکومت نہ بھی رہے مسلمانوں کی تو بھی نماز کے قیام کا حکم ہے۔ کہیں کوئی ایک چیز بھی بتاتی ہے کہ جب حکومت نہ رہے تو نماز لوگوں کی ساقط ہو جائے گی؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حج کرو خدا کے گھر کا۔ اب اس سے یہ ثابت کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں یہ کہا ہے کہ وہاں اجتماعی طور پر جلسے ہوا کریں اور مسلمان سیاسی حالات کا جائزہ لیں اور پھر اس کے بعد وہ خلافت کا انتخاب وہاں سے کیا کریں، یہ سب گمراہ کن چیزیں ہیں۔ ایسے ہی قرآن پاک کے متعلق پوری دین اور شریعت کا ایک مقصد بتانا کہ خلافت دنیا میں قائم ہو جائے اور ایک ہی مقصد ہے کہ حکومت مسلمانوں کی قائم ہو جائے، تو حکومت کے نظریوں کو درمیان میں رکھ کے پورے قرآن و حدیث کو اس کے گرد پھرانا، یہ گمراہی کی چیزیں ہیں۔ ایک نظریہ ہے حکومت یقیناً مسلمانوں کی اچھی چیز ہے، قائم ہونی چاہیے، مگر جن آیات سے وہ ثابت ہوتی ہے، جن سے نہیں ہوتی۔ اللہ کی توحید یقیناً بہت بڑی بات ہے، شریعت کا پہلا مسئلہ یہی ہے، اسلام کا آغاز ہی یہیں سے خدا کی وحدانیت کے اقرار سے ہوتا ہے، لیکن جن آیات سے ثابت نہیں ہوتی یہ چیز، وہ کسی اور معاملے میں سود کے متعلق ہیں، وہ جہاد کے متعلق ہیں، کسی اور چیز کے متعلق ہیں، اس سے وہی رہنے دینا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ اس طرح کرے۔ اس لیے قرآن پاک کی تفسیر میں بہت مرتبہ یہ لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ وہ پہلے ایک نظریہ گھڑتے ہیں اور اس نظریے کے مطابق پھر چلنا شروع کر دیتے ہیں کہ قرآن کی ہر آیت سے ہمیں یہی چیز ثابت کرنی ہے، نتیجہ یہ کہ کہاں سے دور دور کی کوڑیاں بلاتے، اور یہ غلط چیز ہے۔ مفسرین جو صحیح معنی میں مفسر تھے قرآن پاک کے، بڑی بیلنس چیزیں لکھی ہیں۔ جہاں خلافت کا ذکر آیا ہے انہوں نے صاف صاف لکھا ہے کہ مسلمانوں کے ذمہ یہ ضروری ہے، خلیفہ کی یہ شرائط ہوتی ہیں، یہ چیزیں۔ جہاں جہاد کا ذکر آیا وہاں جہاد کی بات کی، جہاں اللہ تعالیٰ کے دین کو دوسری اقوام تک پہنچانے کا ذکر آیا وہاں وہ بات کی، جہاں مسائل آئے ہیں وہاں مسائل کی بات کی۔ بیلنسڈ رہے، ہر طرف جو چیزیں ثابت ہو رہی ہیں بلا تکلف اسی کو انہوں نے لکھا ہے، اجتہاد کیا، استنباط کیا، لیکن کسی ایک ہی نظریے کو درمیان میں رکھ کے پورے قرآن و حدیث کو اس کے گرد نہیں گھما دیا، اور اس گمراہی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی انسان اگر اس روش سے ذرا ہوا ہٹا نظر آتا ہے یا جس پہ اس روش کا غلبہ نہیں ہوتا، بس اس کو پھر کافر قرار دینے لگتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ خلافت ہے، اسلامی حکومت ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، ہونی چاہیے، لیکن ایک آدمی کہتا ہے بھی میں معذور ہوں، نہیں اسلامی حکومت کے لیے کام کر سکتا، میری مجبوریاں ہیں، کچھ بھی۔ اب اس کو یہ کہنا کہ نہیں تم تو پھر مسلمان ہی نہیں رہو گے،
غلط بات ہے بھئی، اللہ نے اس انسان کو اجازت دی ہے، اللہ نے جہاد جیسی چیز کے لیے اجازت ارشاد فرما دی ہے کہ لیس علی الاعمی حرج، نابینا آدمی اگر جہاد میں نہیں جاتا کوئی حرج نہیں ہے، اور مریض نہیں جاتا اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں، ولا علی العارج حرج، اور ایک آدمی جو معذور ہے پاؤں سے چلنے سے اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں، خدا نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، اس کی اپنی مجبوری ہیں۔ اب جس پہ جہاد کا غلبہ ہو جائے وہ کہے کہ نہیں اس کو بھی نکلنا چاہیے، اللہ نے فرمایا انفروا خفافا وثقالا، تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو، چاہے تم ہلکے ہو چاہے تم بوجھل ہو، ہر حال میں نکلو، یہ بات نہیں۔ اور پھر اس کو اسلام اور کفر کا مسئلہ بنا لینا، یہ اور بھی خراب بات ہے۔ اس لیے انسان اعتدال کی زندگی میں رہے۔ اللہ نے جو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں بس ایسے ہیں، وہ ہر ایک چیز ہر ایک انسان کے لیے، ان کے لیے بھی جو معذور ہیں اور ان کے لیے بھی جو قوی ہیں، جو ہمت والے ہیں، طاقت والے ہیں، ان کے لیے بھی اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی۔ یہ تو ہوئی دو بات۔ تیسری بات ایک اور ہے، اور اس میں اور دوسری بات میں ذرا سا فرق ہے، اسے بھی واضح کر لینا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ بعض مفسرین پر علوم کا غلبہ ہوتا ہے، کسی پر حدیث کے علم کا غلبہ ہے، کسی پر فقہ کا غلبہ ہے، کسی پر لغت کا غلبہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ کرتے ہیں کہ قرآن کو حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں، ہر آیت کے متعلق جو جو احادیث ان کے سامنے آتی ہیں وہ نقل کرتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ ایسا ہے کہ حدیث پر بہت زیادہ وہ تفصیلات دے دیتے ہیں۔ اگر احکامات کو دیکھنا چاہیں تو قرطبی ہیں، ملا جیون ہیں، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، وہ قرآن کی جتنی بھی احکامات ثابت ہوتے ہیں لکھتے چلے جاتے ہیں کہ اس سے یہ حکم ثابت ہوتا ہے، یہ حکم ثابت ہوتا ہے۔ لغت کو دیکھنا چاہیں تو یہ ابو حیان اندلسی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان جیسے زمخشری ہیں صاحب کشاف، یہ ان چیزوں کو لکھتے چلے جاتے ہیں۔ عقلیات کو دیکھنا چاہیں تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، راضی بہت چیزوں میں عقل کی بنیاد پر کہتے چلے جاتے ہیں کہ عقل سے یہ فلسفہ اصل موضوع تھا نا، تو فلسفے کے اثر پہ انہوں نے تفسیر بھی لکھی۔ یہ چیز ایک الگ ہے، یہ معاملہ بالکل الگ ہے کہ ان پہ جس علم کا غلبہ تھا اس علم کے مطابق تفسیر لکھی ہے، یہ الگ چیز ہے۔ اور جس سے پہلے عرض کیا وہ الگ ہے کہ پہلے ایک نظریہ بنا لینا اور پھر اس کے گرد پورے قرآن و حدیث کو گھمانا، وہ الگ ہے۔ دونوں میں فرق ہے، اس فرق کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تو اس لیے یہاں جن لوگوں نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے ان قصوں سے یہ چیز ثابت کیا ہے کہ بس انبیاء علیہ السلام کا بھیجنے کا ان دونوں حضرات کا خاص طور پہ جو اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی زندگیوں کا مقصد یہ تھا کہ قومی ایک تحریک چلائیں اور اقتدار اعلیٰ سے ٹکر لیں اور فرعون کو اقتدار سے بے دخل کریں اور اپنی حکومت اسلامیہ قائم کریں اور اقامت دین کا یہ تصور۔ بھئی ان چیزوں سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام فرعون کی طرف خدا کی توحید کی دعوت پیغام لے کے آئے تھے۔ اگر خدا کی توحید کی دعوت اور پیغام نہ ہوتا جو بنیاد ہے تو اس کے بعد والا مسئلہ قوم کی نجات کا وہ بھی نہ ہوتا، وہ اس کے مقابلے میں خدا کی توحید کے مقابلے میں ایک جز کی حیثیت رکھتی ہے، وہ کل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں بھیجا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو، یہ دوسرا نمونہ بتا رہے ہیں کہ ایسے ہے الی فرعون و ملئہ، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فرعون اور اس کے سردار جو تھے یہ تو تھے مصری، اور ان مصریوں کے لیے اللہ کی توحید کا پیغام لے کر وہ آئے تھے، کیونکہ عقلاً بھی ثابت ہے اور اب تو آثار قدیمہ یہ چیزوں نے ثابت کر ہی دیا ہے کہ ان لوگوں کے ہاں کثرت سے شرک تھا، بہت زیادہ شرک تھا، اتنا زیادہ شرک تھا کہ افلاطون جو پڑھنے آیا ہے مصر میں، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یونان میں شرک کو جو زیادہ رواج دیا ہے، اگرچہ پہلے بھی تھا لیکن مصر کا شرک جو ہے یہ وہاں پہنچا تھا اس افلاطون کے ذریعے سے۔ بعض کا خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں جو یہاں پڑھنے آیا ہے تو اس نے یہاں سے بھی کچھ علم حاصل کیا بتوں کا اور ان چیزوں کا، اور پھر جا کر اسے وہاں پر پھیلایا۔
ہندوستان کے متعلق بھی ہے. یہ مصری یہاں بھی آتے تھے اور یہاں آ کر ہندوستان میں جو شرک کی رسومات اور مذاہب تین کو لے کے جاتے تھے. اسی لیے مسلمان مفسرین میں بعض اس طرف گئے ہیں کہ جو سامری تھا اس کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ وہ ہندوستان آیا تھا اور یہاں سے اس نے ہندوؤں کی تہذیب میں سے بھی کچھ چیزیں لی ہیں. یہ تو ایک مستقل موضوع ہے تاریخ کا الگ سے، لیکن یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو مصری تھے فرعون وملئہ اور اس کے سردار، اور یہ قوم تھی بنی اسرائیل. مصری تو قبطی قوم کے تھے نا، اور یہ بنی اسرائیل والے تھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام. تو اللہ نے فرمایا ان دونوں حضرات کو ہم نے بھیجا فرعون کی طرف اور ان کے سرداروں کی طرف بھی آیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر. اللہ کی واضح نشانیاں ان کی تائید میں تھیں، اور اللہ تعالیٰ کی وہ نشانیاں جو واضح طور پر تھیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے. اب یہ معجزات مثلاً ان کے ہاتھ کا روشن چمکدار ہو جانا، اور اسی طرح دوسرا معجزہ ان کا کہ سانپ کا لاٹھی کا سانپ بن جانا، یہ سب اس لیے تھے تاکہ وہ دیکھیں اور ان کی نبوت پر ایمان لائیں. اور نبوت اور رسالت کا سب سے پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ شرک کو دنیا سے ختم کرے. حکومتوں کا قیام اور یہ چیزیں بعد کی باتیں ہیں، اگرچہ وہ بہت اہم مسئلہ ہے اپنی جگہ پر، مگر وہ بعد کی باتیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ وہ قوم کو اللہ کے ساتھ جوڑیں، اور لوگ جو شرک کی وجہ سے جہنم کی راہ پر چل پڑے ہیں انہیں خدا کی توحید کی راہ پر لایا جائے. تو اسی لیے معجزات دیے جاتے ہیں کہ قوم کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ شخص جو معجزے دکھا رہا ہے یہ اس کی عزت، اس کا شرف، اس کی منزلت، اس کی قدر اور اس کی بڑائی ہے کہ اللہ نے اس کے ہاتھ پہ ایسی چیزیں ظاہر فرمائی ہیں. تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ بے آیاتنا، وہ ہماری آیات نشانیوں کے ساتھ آئے تھے. فاستکبروا، سو کیا کیا، پھر تکبر کرنے لگے، غرور کرنے لگے، متکبر ہو گئے. اور متکبر بھی ایسے ہوئے کہ انہوں نے اس کے بعد انہیں جھٹلا دیا. وَقَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور اللہ نے فرمایا کہ وہ مجرم شعار تھے. قَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ یعنی وہ تھے لوگ بڑے گناہ گار. مجرم کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور اس سے پہلے قانون کا مطلب یہ ہے کہ وہ تھے ہی ایسے، کوئی ایک آدھ جرم نہیں تھا، بہت سے جرائم تھے. اور ان کی حالت سرشت یہی بنی ہوئی تھی کہ جرائم پر ہی زندگی گزارنی ہے، جرم کرتے رہنا ہے. اور ایک جرم یہ بھی ہوا کہ متکبر ہو گئے، اور اس سے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے مقابلے میں انہوں نے جادوگروں کو بلا لیا، اور انہوں نے چاہا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو کسی طرح وہ شکست دیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو رد کر دیا. اسی لیے قرآن میں آگے چل کے انہی اگلی آیات میں ان کے کبر کی بھی تفصیل آتی ہے کہ ان کے کبر کی وجہ سے کیا ہوا. اور دوسری چیز یہ فرما دی کہ کانوا قوما مجرمین، وہ قوم مجرم تھی، یعنی مطلب یہ کہ وہ ہمیشہ ایسی حرکتیں کرتے رہتے تھے، ایک آدھ مرتبہ جرم نہیں ہوا، مسلسل روش یہی تھی، مسلسل عادت یہی تھی. اور اس کبر اور مسلسل جرم کا نتیجہ یہ نکلا کہ فلما جاءہم الحق، سو جب آ گیا جاءہم ان کے پاس الحق، سچائی آ گئی، من عندنا ہمارے پاس سے، قالو تو انہوں نے کہا ان ھذا بلا شک و شبہ یہ لسحر مبین، بہت بڑا جادو، یہ تو جادو ہے کھلا ہوا. یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز تو یہ ارشاد فرما دی کہ جب حق ان کے پاس آیا ہے، سچائی ان کے پاس آئی ہے، اور سچائی بھی موسیٰ علیہ السلام اپنے پاس سے نہیں لے کے آئے، من عندنا ہمارے پاس سے لے کے آئے، ہماری طرف سے لے کے گئے تھے. یقیناً ہم نے انہیں نبوت دی تھی، وہ ہمارے بندے، ہمارے میسنجر، ہمارے بھیجے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ان ھذا لسحر مبین، یقیناً یہ جادو ہے بہت بڑا اور کھلا ہوا. عام طور پر ترجمہ جو اس کا عام طور پر ترجمہ کرنے والے حضرات نے کیا ہے وہ اتنا ہی لکھ دیتے ہیں کہ یہ جادو ہے کھلا ہوا. مبین کا ترجمہ تو وہ فرما دیتے ہیں کہ صاف جادو ہے، اور سحرن کی جو تنوین ہے نا اسے چھوڑ دیتے ہیں وہ. اور یہ جو چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی کہ یہاں پہ ال کیوں آ گیا ہے، یہاں پہ اس کی تنوین کیوں آ گئی ہے، یہ بالعموم ترجمے کے اعتبار سے لوگوں سے رہ جاتی ہیں. اس لیے قرآن پاک کے ترجمے جو آپ دیکھتے ہیں
کئی ایک ترجمہ کرنے والے حضرات اس تنوین کا اور الف لام کا اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال نہیں کرتے. ہے بھی مشکل. ظاہر ہے کہ انسان آخر انسان ہی ہے بھائی، کہاں تک کوئی خیال کر سکتا ہے. کئی جگہ بھول چوک ہو بھی جاتی ہے، لیکن ترجمہ قرآن پاک کا کرنا خاص طور پہ ان چیزوں پر نظر رکھنی چاہیے اور ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے، کیونکہ قرآن جو بات بیان کرتا ہے نا، کہیں تنوین لاتا ہے، کہیں الف لام لے آتا ہے، یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی مقصد کے تحت لائی جاتی. بالکل آغاز میں پچھلے برس آپ کو اگر یاد ہو تو سورہ بقرہ میں ایک جگہ آئی تھی نا کہ فی ظلمات و رعد و برق، کہ اس میں بارش میں اندھیرے اور برق اور گرج، یہ الفاظ بالعموم ترجمہ میں یہی ملیں گے. حالانکہ وہاں پر تنوین جو لائی ہے، نون پہ جو دو زبر یا دو زیر یا دو پیش آ جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں نا آخر پہ جو حرف ہوتا ہے اس پہ دو زبر دو پیش یا دو مرتبہ وہ آ جاتی ہے اس کی زیر، تو اسی کو تنوین کہتے ہیں. لسحرن یہاں را پر آ گئی نا، تو سحرن میں یہ تنوین آ گئی. وہاں کی رعدن، تو رعدن کا ترجمہ برقن، برق کا ترجمہ تو بجلی، مگر برقن کی تنوین بتاتی ہے کہ کونتی ہوئی بجلیاں. رعدن گرج، گھن گرج. گھن تو ہندی کا لفظ ہے خالص، لیکن استعمال تو ہوتا ہے اردو میں بھی، اور بھی کہیں گھن استعمال ہوتا ہے. گھن چکر، گھن چکر کا کیا مطلب ہوا؟ چکی میں جو گھن ہوتا ہے وہ جو پس جاتا ہے وہ گھن چکر کہلاتا ہے. سبحان اللہ. یہ تو میاں اس پہ ایک شعر ہے، کیا سنائے یا سنا دیں؟ پاپوش میں لگائی کرن آفتاب کی، جو بات کی خدا کی قسم لاجواب کی. ایک اور بھی سنا. اس زلف پہ پھپتی ہے شب دیجور کی سرخی. یہ ایک شاعر تھے، نابینا تھے. مصرع تو انہوں نے کہہ لیا، اب اگلا مصرع بن نہیں رہا تھا، تو شاید جرت جو تھے شاعر، ان سے انہوں نے کہا اس زلف پہ پھپتی ہے شب دیجور کی سرخی، یعنی سیاہ رات جو ہوتی ہے اس کی سیاہی اور اس کی سرخی وہ بھی مات کھاتی ہے میرے محبوب کی زلف کی جو سیاہی ہے، اس کی جوانی، اس کے بالوں کی سیاہی سے. تو انہوں نے کہا، نابینا شاعر سے نام بھی پتا ہے، چھوڑیے اس کو کیا کہنا ہے، لیکن انہوں نے جرت سے کہا کہ جرت اس کا دوسرا مصرع نہیں ہو رہا. تو انہوں نے کہا میں لگاؤں، ان کا لگاؤ، ان کو پڑھو. انہوں نے کہا اس زلف پہ پھپتی ہے شب دیجور کی سرخی. تو جرت والے کہنے لگے اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی. اچھا، ان دو شعروں کا بیک گراؤنڈ یہ ہے بھائی، جو آپ نئے آئے ہیں، کہ گھن چکر یہ کیا چیز ہے؟ تو گھن جو پستا ہے یہ تو ہوتا نہیں. خیر، گھن کا لفظ اردو میں استعمال بہرحال ہوتا ہے. گھن گرج. تو یہ جو تنوین ہے نا، الف لام ہے، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں عام طور پر ترجمے میں لوگ اسے چھوڑ دیتے ہیں، اور جب چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ حقیقی مفہوم جو ہوتا ہے وہ نظروں سے کبھی کبھی اوجھل ہو جاتا ہے، کبھی کبھار. تو جو بھی کوئی ترجمہ کرے قرآن پاک کا، ممکن ہے ان چیزوں کو آئندہ سننے والے ہوں، آپ میں سے کسی کو خدا تعالیٰ توفیق دے، ممکن ہے آپ لوگ کریں. ان چیزوں کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ لفظ جو ہے اس کی حرکات کیا ہیں. اب یہاں ترجمہ اگر کہیں ہے کسی کے پاس تو دیکھیے اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہوگا، ان ھذا لسحر مبین. جب یہ حق آ گیا، سچائی ہمارے پاس سے، تو قالو کہا کس نے؟ فرعون نے اور اس کے سردار جو تھے، انہوں نے کہا ان ھذا لسحر مبین، یقیناً یہ جادو ہے کھلا ہوا. مبین کا ترجمہ تو ہوا کھلا ہوا، واضح، جو چیز آنکھوں سے نظر آئے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ کر رہے ہیں، استغفر اللہ، یہ جادو ہے.
معجزہ تو وہ کوئی چیز نہیں مانتے تھے. لسحر جو ہے یہ اس کا ترجمہ یہاں کہیں ہے کیا ہے؟ سری تو ترجمہ ہوا نا مبین کا، کھلا ہوا. جی ہاں وہی جادو ہو گیا. سحرن کی جو تنوین ہے نا، یہ جملہ ہے فرعون کے ماننے والوں. انہوں نے کہا یہ بہت بڑا جادو ہے کھلا ہوا. ایک لاٹھی کو سانپ بنا دینا اور ہاتھ دکھانا اتنا روشن اور چمکدار. سحرن کی تنوین بتاتی ہے کہ انہوں نے کہا بہت بڑا جادو ہے. اس کا جواب بھی آگے آئے گا، آپ دیکھیے گا. لفظ انہوں نے یہ کہے تو ترجمہ تو عام طور پہ یہی سادہ سا کیا جاتا ہے، لیکن اصل میں ترجمہ یہ ہونا چاہیے کہ لسحر مبین، بہت بڑا جادو ہے جو واضح طور پر موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے. اچھا، قال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے اور ارشاد فرمایا کہ اتقولون، کیا تم کہتے ہو للحق کے سچائی کو. تو معجزے کو انہوں نے سچائی اور حق سے تعبیر فرمایا، اس لیے کہ یہ جو سچائی ہے، یہ معجزہ جو ہے وہ اللہ کی جانب سے اسی لیے دیا جاتا ہے کہ جو اس کی طرف سے آیا ہے اس کی سچائی پر وہ گواہی بنے. معجزے کو معجزہ کہتے ہی اس لیے کہ انسان کی عقل، اس کی طاقت، اس کی قوت بالکل عاجز آ جاتی ہے کہ اس جیسی کوئی چیز لا سکے. اب لاٹھی ہے، حقیقت میں اس کا سانپ بن جانا، اس کی تبدیلی اور سانپ کا پھر لاٹھی کا بن جانا، یہ انسان کی حقیقت میں قدرت سے باہر. کوئی کچھ بھی کر لے، کتنا عرصہ چل سکتا ہے. کوئی جادوگر ہے تو کتنی مرتبہ جادو کرے گا؟ سامنے دیکھنے والے سب جانتے ہوں گے کہ یہ جادو کھیل تماشا ہے. مگر انبیاء علیہ السلام کے معجزات وہ اتنی بڑی حقیقت ہوتی ہے، اتنی بڑی حقیقت ہوتی ہے کہ اس کو کوئی نہیں کر سکتا. معتزلہ کا اور اہل سنت کا اس میں بہت بڑا اختلاف ہے کہ وہ کہتے ہیں معجزے سے کسی چیز کی حقیقت بدل جاتی ہے یا نہیں. اور معتزلہ میں کچھ گروہ ایسے تھے جو کہتے تھے حقیقت نہیں بدلا کرتی. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو کہا کہ دیکھو اور گواہ رہنا، اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. تو معتزلہ میں سے کئی ایک کا کہنا یہ تھا کہ وہ صرف دیکھنے کی، دکھانے کی ایک چیز تھی، چاند حقیقت میں 2 ٹکڑے نہیں. جبکہ ان کے مقابلے میں اہل سنت کا ہمیشہ یہ نظریہ رہا کہ وہ کہتے ہیں جو معجزہ دکھایا جاتا ہے تو چیز کی حقیقت تبدیل ہو جاتی ہے، ایسے ہی نہیں ہے. وگرنہ تو پھر اگر نظر بندی کرنی ہے تو پھر اتنے کون سے کمال کی بات. اس لیے یہاں پر لفظ یہ فرمایا کہ فلما جاءہم الحق، جب حضرت موسیٰ قال موسیٰ تقولون للحق، سے موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم کہتے ہو حق کو لما جاءکم، جبکہ یہ حق تمہارے پاس آ گیا. یہ کون سا حق تھا؟ یہ وہی پیچھے لسحر مبین 76 نمبر آیت ہے نا، اس میں جو تنوین تھی نا جس کو ہم نے ترجمہ کیا ہے کہ بہت بڑا جادو، اس کا جواب آگے چل کے آئے گا، وہ پھر آپ سرچ کریں گے، یہ یاد رکھیے گا. قال موسیٰ تقولون للحق لما جاءکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے اور انہوں نے کہا کہ کیا تم سچائی حق کے لیے یہ کہتے ہو لما جاءکم، جب تمہارے پاس یہ آ گئی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، تمہارے پاس پہنچ گئی ہے. السحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ اس کا بھی جواب آگے آ رہا ہے. انہوں نے تعجب سے فرمایا السحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ تم مصری، قبطی، فرعون اور اس کے ماننے والے، تم سب لوگ جانتے ہو کہ جادو کیا کھیل تماشے کی چیزیں ہیں. میں تمہارے سامنے رہا ہوں، یہاں پرورش پائی ہے، سب چیزیں، اس کا مجھ سے کیا تعلق واسطہ ہے؟ اس لیے السحر ھذا کا جو تفسیر مفسرین کہتے ہیں، انہوں نے تعجب سے کہا کہ کیا یہ جادو ہے؟ اچھا اگر یہ جادو ہے تو ولا یفلح الساحرون، جادوگر تو ہوتے ہیں انہیں تو کبھی بھی بھلائی نہیں ملتی، وہ کبھی بھی فلاح نہیں پاتے. جادو اگر یہ ہے تو تم خود سوچو کہ جادوگروں کو کیا کیا چیزیں کرنی پڑتی ہیں. جادوگر تو پہلے جہاں سرکار کی دربار میں جانا ہوتا ہے، پہلے تو اس کے حواریوں سے رابطہ قائم کرتے ہیں کہ سرکار کو کوئی کرتب دکھانے، پھر جا کر اس کو کوئی چیز دکھاتے ہیں،
پھر منتیں کرتے ہیں کہ صاحب آپ دیکھیں ہمیں کیسا فن آتا ہے. پھر بادشاہ دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے، اس کے بعد وہ سارے فقیروں سے بڑے فقیر خوشامد کرتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں. یہ سب کچھ یہ ہے جادو سارا. اور اس کے مقابلے میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، آیا ہوں فرعون کو صاف صاف جا کر کہتا ہوں کہ دیکھو ان چیزوں کو، خدا کی توحید کو، اس کو مانو اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو. یہ دو مطالبے اس کے سامنے رکھ رہا ہوں. کیا کوئی جادوگر ایسا ہوا کرتا ہے کہ جا کر فرعون جیسی طاقت سے وہ اتنے کھلے لفظوں میں بات کرے؟ ولا یفلح الساحرون، جادوگر تو کبھی بھی فلاح نہیں پاتے، اور میرا راستہ یقیناً فلاح کا ہے. قالو، وہ بولے، جو اب یہ وہ جو قالو ہے نا، یہ وہی ہیں جو اوپر قالو ان ھذا لسحر مبین، وہی فرعون اور اس کے ماننے والے کہنے لگے اجئتنا، کیا تمہارے پاس لایا ہے، لتلفتنا، تاکہ تو ہمیں پھیر دے، لتلفتنا، تاکہ تو ہماری توجہ دوسری طرف لگا دے. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ التفات، آتا ہے نا کئی مرتبہ پڑھنے میں کہ انہوں نے اس طرف التفات نہیں کیا، یعنی اپنی توجہ ادھر نہیں کی. یہ وہی ہے لفظ لتلفتنا، تاکہ تو ایسے کرے کہ ہماری توجہ اپنے ان چیزوں سے ہٹا دے. کن چیزوں سے؟ اما، جن چیزوں پر وجدنا، ہم نے پایا ہے، علیہ، ان پر، آباءنا، اپنے باپ دادا کو جس چیز پر پایا ہے، کیا اس چیز سے تم ہمیں ہٹانا چاہتے ہو؟ پہلی بات تو انہوں نے یہ کہہ کے رد کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو کہ چونکہ باپ دادا سارے سورج کی پرستش کرتے رہے ہیں، اوتار ہم خود ہیں، سورج کی طرف سے نائب زمین پہ ہم خود ہیں، یہ جتنا بھی دنیا میں نظام چل رہا ہے یہ سب کا سب ہمارے اپنے اختیارات کی باتیں ہیں. اسی لیے قرآن نے دوسری جگہ کہا کہ فرعون نے صاف لفظوں میں کہا، اور اس نے کہا کہ ھذہ الانہار تجری من تحتی، یہ جو مصر میں دریا ہیں یہ میرے ہی حکم سے بہتے ہیں، اور کیا میں اچھا ہوں کہ یہ شخص اچھا ہے؟ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، کیوں نہیں اس آدمی کو خدا نے سونے کے کنگن پہنا دیے؟ جو پیمانہ اس کے پاس تھا اس پیمانے پہ اس نے ناپنا شروع کیا، تولنا شروع کیا. اس نے کہا اگر اتنا ہی اچھا ہے تو اس کے پاس سونے کے کنگن ہونے چاہیے تھے، سونا اس کے پاس کیوں نہیں ہے؟ اسی طرح کی بات اس نے کی، اور اس نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ تم چاہتے ہو ہماری توجہ پھیر دو ان عبادت کی چیزوں سے، وجدنا علیہ آباءنا، جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. یہی وہ چیز ہے جو علامہ اقبال نے ایک جگہ کہی ہے کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، کہ جب حق بات سامنے آ جائے، سچائی سامنے آ جائے، تو آدمی حق سے یہ کہہ کے آنکھیں بند کر لے کہ میرے باپ دادا کا مسلک یہ نہیں تھا، والد ایسے نہیں کرتے تھے، دادا ایسے نہیں کرتے تھے، ہماری ٹریڈیشنز، ہمارے خاندان کی روایات اس چیز سے مختلف. حق کی قبولیت میں بہت بڑا مانع اور رکاوٹ یہ چیز بن جاتی، عقائد میں بھی اور اعمال میں بھی. معرکۃ الآراء، مسئلہ رہا ہندوستان پورے میں، اور 3 صدیوں تک جس مسئلے میں ایک ایک گاؤں اور ایک ایک شہر میں لڑائیاں ہوتی رہیں، وہ بیوہ عورتوں کے نکاح کا مسئلہ تھا. تو کوئی عورت بیوہ ہو گئی، اس کو نکاح کی دوسری کی اجازت نہیں دی جا سکتی. کیوں نہیں دی جا سکتی؟ اس لیے کہ ہماری عزت ہے، برباد ہو جائے گی، ایسے ہو جائے گا، اور لوگوں میں ہم ہیٹے پڑ جائیں گے، کم درجے کے ہوں گے. 3 صدیوں تک لڑتے رہے اسی پہ کہ نہیں، بیوہ کو دوسری نکاح کی اجازت نہیں دینی. اور دلیل کیا؟ ارے باپ دادا میں سے کسی نے نہیں کیا، فلاں نے نہیں کیا، فلاں نے نہیں کیا. حالانکہ صاف اور واضح شریعت کا حکم تھا. اللہ نے فرمایا فن کہو، نکاح کر دیا کرو جب مرد یا عورت تم میں سے کوئی بھی، جب اس کا دوسرا حصہ بیوی، اس کا شوہر کوئی مر جائے یا طلاق ہو جائے تو ان لوگوں کے نکاح کیا کرو. اللہ کا حکم پسے پش چلا گیا، اور اپنی معاشرت میں مسلمانوں نے 3 صدیوں تک اسی پہ چلتے رہے. اور اسی طرح کی بہت سی چیزیں نکاح میں
لڑکی کا ہاں کرنا اور اس کی رضامندی وہ بھی ضروری ہے. اور اب تک ایسے گھرانے پائے جاتے ہیں جہاں کوئی نہیں پوچھتا لڑکی سے کہ بھئی آپ کا رشتہ یہاں کرنا ہے نہیں کرنا، اور اگر وہ کہیں کر دے انکار تو پھر تو پٹائی سے کم بات ہی نہیں ہے. حالانکہ حق اور واضح بات صاف صاف آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بتا دیا کہ اس کی رضامندی بھی ضروری ہے، کوئی اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. ہزاروں چیزیں ایسی مل جائیں مسلمان معاشرے میں کہ سچائی اور صاف اور واضح بات آ گئی، اس کو نہیں ماننا اور اپنے خاندان، اپنی فیملی، ٹریڈیشنز، یہ ان چیزوں کے بہانے یہ عمل میں بھی ہوتا ہے اور عقیدے میں بھی ہوتا ہے. اسی لیے عقائد کی جب بات آئی کہ لوگ اپنے عقیدے کو درست کریں تو سب سے زیادہ قربانی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو خاندان کو دینی پڑی ہے، انہوں نے جو چیزیں عقیدے میں مسلمانوں کی غلط تھیں اس پہ جب لکھا کہ یہ چیزیں غلط ہیں، تبلیغ کی، اپنی تقریروں میں کہتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے. لوگوں نے کہا یہ تو دین سے ہی نکل گئے، والد تو ایسے نہیں کرتے تھے، دادا تو ایسے نہیں کرتے تھے، اور ان کو طرح طرح کے نام دینا شروع کر دیے محض اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے سچائی کو قبول کر لیا تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ ہمارے باپ دادا میں جہالت تھی، علم نہیں تھا. بس یہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے یہاں اسی مرض کے متعلق ارشاد فرمایا ہے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، کیا تم اس لیے آئے ہو کہ تم ان چیزوں سے ہمیں ہٹا دو جن چیزوں پہ ہمارے باپ دادا قائم تھے؟ وَتَكُونَ ایک الزام، اور دوسرا کیا لگایا ہے وَتَكُونَ لَكُمَا، اور تم چاہتے ہو کہ تم دونوں بھائی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام الکبریاء فی الارض، زمین میں تم دونوں بڑے بننا چاہتے ہو کہ سرداری تمہیں مل جائے ہمارے ملک میں. یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. ہر شخص کی جسے عہدہ مل جاتا ہے ایک چھوٹی سی گویا سٹیٹ بن جاتی، اور جو اس کی سٹیٹ ہوتی ہے جب کوئی چیز کو چیلنج کرنے والی مل جائے تو بجائے اس کے کہ وہ صحیح چیز سوچے وہ کہتا ہے پہلے تو اسے ختم کرو نا، یہ میرے اختیار کو، میری کرسی کو، میری طاقت کو یہ کیوں چیلنج کر رہا ہے. اور اسلام نے یہ نہیں سکھایا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کتنی جچی تلی بات کہی. کسی نے پوچھا امیر المومنین امیر کون ہونا چاہیے، بڑا کون ہونا چاہیے؟ آپ نے فرمایا جس میں عمارت کی ساری صفات پائی جائیں اور جب وہ عام لوگوں میں بیٹھے تو بس ہمارے جیسے ہی ہو، تم جیسے ہی ہو. کوالٹیز الگ چیزیں ہوں، اس میں ہونی ہی چاہیے، لیکن دماغ اس کا وہ اس میں کبھی بھی غرور نہ آئے. وہ جب عام لوگوں میں بیٹھے تو لوگوں کو اپنا دوست، اپنا بھائی سمجھ کے ان کے ساتھ بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تائید میں وحی تھی خدا کی، وہ اپنے متعلق فرماتے تھے. ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کسی چیز میں مشورہ تھا، اس سے بکر اور اس سے عمر رضی اللہ عنہما سے کہا کہ تم دونوں جس چیز پہ متفق ہو جاؤ میں اس کی مخالفت نہیں کرتا. یہ عام انداز. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن دیکھا مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور پریشان، اور میں نے ان سے پوچھا کہ کس چیز کی پریشانی ہے آپ کو، چہرہ مبارک پہ آپ کے اثرات ایسے ہیں. تو انہوں نے کہا ان کوفہ والوں سے بڑا تنگ آیا ہوں، صبح میں بھیجتا ہوں کسی کو، شام کو شکایتیں آنے لگتی ہیں، اور شام کو بھیجتا ہوں ان کا امیر، صبح شکایتیں آنے لگتی ہیں، کیا کروں؟ اور پھر ارشاد فرمایا کہ ساتھ بات یہ ہے کہ جو لوگ تقویٰ میں کم درجے اور معیار کے ہوتے ہیں انہیں بھیجتا ہوں تو یہ لوگ ٹھیک رہتے ہیں، وہ ان پر قانون کا نفاذ کرتے ہیں، انہیں سیدھا رکھتے ہیں. اور جس انسان کی نیکی تقویٰ بہت بڑھا ہوا ہوتا ہے جب اسے بھیجتا ہوں تو اس کے قابو میں لوگ نہیں آتے، تو میں کیا کروں؟ تو اس کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا اپنا کیا مشورہ ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں نے تو یہی سوچا ہے کہ ہم کم متقی لوگوں کو بھیجیں گے تاکہ وہ نظم، نسق، کنٹرول ان چیزوں میں غالب رہیں،
جس میں عوام کا نفع ہے، جس سے حکومت چل سکتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ متقی تو بہت زیادہ ہوں لیکن وہ عوام کو نہ چلا سکے۔ یہ تو اسلام کا مزاج ہے۔ اتنی روایات مل جائیں گی، اتنی چیزیں کہ پوری کتابیں اس موضوع پر لکھی گئی ہیں کہ جب اختیار مل گیا تو پہلے جتنے جھکے ہوئے تھے اس سے زیادہ جھک گئے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی، ان پر جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں کو بلایا انہوں نے الگ الگ، اور انہوں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے میں اپنے بعد حکومت کس کو دے کے جاؤں؟ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے مجھے انہوں نے بلا کے پوچھا، تو وہ لیٹے ہوئے تھے اور کچھ گھنٹے ان کی زندگی کے بس باقی تھے، تو مجھے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق؟ تو میں نے کہا وہ بہت سخت ہیں۔ اور پھر جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے دلائل بیان کرنے شروع کیے تو مجھے خیال آیا کہ یہ تو واقعی ان کو بنا جائیں گے۔ تو میں نے کہا ابوبکر اللہ سے ڈریے، کس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اب یہ کیا کرنے لگے؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا کہ تکیہ لگاؤ، مجھے بٹھاؤ، تو انہیں پکڑ کے بٹھا دیا گیا، کمزوری کی وجہ سے خود نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ تو انہوں نے کہا تخوفنی فی اللہ، اللہ کے بارے میں مجھے ڈراتے ہو؟ اور اللہ اور عمر دونوں کو تم سے زیادہ میں جانتا ہوں۔ اور پھر مجھ سے فرمایا کہ اگر خدا نے مجھ سے پوچھا کہ کس کو چھوڑ کے آئے ہو تو میں اللہ سے کہوں گا کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے بہتر سمجھتا تھا اس کو چھوڑ کے آیا۔ اور پھر مجھ سے فرمایا کہ خلافت کا بوجھ جب پڑے گا تو نرم ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ چیز، کوالٹیز کہ اختیار ملا۔ اب جب اختیار ملا ہے تو تنقید بھی برداشت کرنی ہے، ہر ایک کی سننی بھی ہے، محبت سے ہر ایک کے ساتھ پیش بھی آنا ہے، کام بھی چلانا ہے۔ یہ کوئی آسان چیزیں نہیں ہیں، انسان کھپ جاتا ہے۔ حقیقت میں اگر خدا کا خوف ہو اور یہ ساری چیزیں ہوں تو یہ عہدے کوئی آسان چیز نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے آغاز میں بلایا اور کہا مدینہ منورہ کے قاضی تم رہو گے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں قاضی نہیں بنوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا میں بھی قسم کھا لوں گا۔ تو ان کا حضرت آپ قسم توڑ دیں، آپ کو تو کفارہ دینا آسان ہے، اللہ نے بہت مال آپ کو دیا ہے، میری نسبت آپ قسم توڑ لیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس لیے تمہیں قاضی بنانا چاہتا ہوں کہ اپنے والد کے فیصلوں سے سب سے زیادہ تم واقف ہو، عدل قائم رہے، انصاف قائم رہے۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے قاضیوں کے بارے میں جو کچھ، اس کے بعد تو میں بالکل نہیں سمجھتا کہ میں قاضی بنوں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قسم کھاؤ یہ بات باہر جا کے کسی کو نہیں بتاؤ، اور فرمایا کہ اگر تم لوگوں کو بتا دو گے اور لوگوں کا یہ رویہ ہوا تو حکومت میری کیسے چلے گی؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ چپ رہے یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد لوگوں کو بتایا کہ یہ چیز پیش آئی۔ یہ اسلام کا مزاج اسلام نے سکھایا۔ اور وہاں دوسری طرف کفر، سرکشی، کبر، انہوں نے اس بنیاد پر کہا کہ اچھا وَتَكُونُ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، تم دونوں یہ چاہتے ہو بھائی کہ زمین میں تمہاری بڑائی قائم ہو جائے، سلطنت تمہیں ملے، طاقت تمہیں ملے، جانچا ناپا تولا اپنے معیار کے مطابق اور حقیقت سے آنکھیں بند کر لیں کہ ان اللہ کے بندوں کو اگر حکومت ہی لینی تھی، یہی کام کرنے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے بڑا آسان تھا کہ خدا خود انہیں حکومت کا مالک بنا دیتا۔ اللہ کے ہاں سے جو نبوت ملتی ہے اس کی مصلحتیں کچھ اور ہی ہوتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا وما، اور ہم لوگ جو ہیں لکما، تم دونوں بھائیوں کے لیے، بمومنین، تم دونوں کی بات کو نہیں ماننے والے۔ یہ بمومنین جو ہے اس کا صلہ یہاں آیا ہے، بلکہ اس سے پہلے دیکھیے وما نحن لکما، اور ہم تم دونوں کے لیے نہیں ماننے والے۔ مومنین جو ہے یہاں پر شرعی ایمان نہیں ہے مراد، ہم تم دونوں کی تصدیق کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ایمان لغت میں تو تصدیق کا نام ہے نا۔
اور ایمان شرعی طور پر وہ تو اس تصدیق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. ڈکشنری میں ایمان کا اگر ترجمہ آپ دیکھیں مومن کا تو وہ آدمی جو تصدیق کرے وہ مومن ہے. اور شرعن اصطلاح ٹرم جو ہے وہ تو وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لے کے آئے ہیں اس کی تصدیق کرنی. تو اس لیے یہاں پر یہ نہیں ہے کہ فرعون نے کہا تم لوگوں پر ایمان لانے والے نہیں، بلکہ انہوں نے کہا یہ جس چیز کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو ان چیزوں کی ہم تصدیق نہیں کرتے. اب جب یہ دونوں باتیں اس نے کہہ دی کہ ایک تو تم ہمیں باپ دادا کے دین سے ہٹانا چاہتے ہو اور دوسری چیز تم یہ کرنا چاہتے ہو حکومت ہم سے چھیننا چاہتے ہو، تو معجزات کا جواب رہ گیا. وہ جو اوپر الزام لگایا تھا کہ یہ جادو ہے وہ کیا ہوا؟ وقال فرعون بولا اور اس نے کہا فرعون ائتونی لے آؤ بکل ساحر، ہر ایک جادوگر علیم جو پڑھا لکھا ہو. جو جادوگر بھی پڑھا لکھا ہے نا، علم والا، یعنی جادو کی تعلیم جس کے پاس ہے، ان سب لوگوں کو لے آؤ تاکہ ہم اس جادو کا مقابلہ کریں. اب ڈھنڈورا پٹنا شروع ہوا. قرآن میں 16ویں پارے میں اس کی تفصیل آئی ہے. انشاءاللہ جب وہاں پہنچیں گے تو بات آئے گی کہ اس نے سارے ملک میں کریا ڈھنڈورا پٹوایا اور اس نے کہا کہ کہیں بھی کوئی ہے جو جادو جانتا ہو تو ہمارے ہاں آ جائے. اللہ کے مقابلے میں اپنے اسباب اور وسائل کو جمع کرنا کہ اللہ سے ٹکر لے اور اللہ کی تدبیروں سے بڑی حماقتوں اور نادانیوں کی بات ہے. اور ایسی حماقتیں ہیں کہ شیطان سمجھتا ہے لیکن متکبر نہیں سمجھتا. غرور والا آدمی مارا جاتا ہے اور شیطان بھاگ جاتا ہے. بدر میں سورہ انفال میں آیا تھا کہ جبریل امین آئے اور شیطان ادھر کھڑا تھا اور وہ ان کافروں کو کہہ رہا تھا کہ لڑو، ڈٹ جاؤ، یہ کیا ہیں، تھوڑے سے تو لوگ ہیں. اور جب اس کی نظر پڑی حضرت جبریل امین پر تو شیطان تو پیچھے کو بھاگا. نقص علی عقبیہ، اللہ نے فرمایا ایڑیوں کے بل پیچھے کو بھاگا. اور اس نے کہا مجھے تو ڈر لگتا ہے اللہ سے. اور وہ جو مشرکین تھے وہ حیران ہوئے. انہوں نے کہا تم کدھر جا رہے ہو؟ تو وہ تو آیا تھا کسی انسان، کسی بڑے سردار کی صورت میں. تو وہ شناسائی تو پرانی تھی نا، جبریل امین سے جانتا تھا کہ یہ رہے ہیں وہاں، ہم بھی رہے ہیں. تو دیکھا ہوا تو ایک دوسرے کو تھا ہی. اس نے کہا اس کا مقابلہ ہم سے نہیں ہوتا. انی ارا ما لا ترون، میں وہ چیز دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. وہ سمجھ گیا کہ یہاں تو فرشتے آ گئے، ان کا مقابلہ کیا ہے. اور متکبر مغرور جو تھے بدر میں وہ نہیں سمجھ سکے. اس لیے آدمی کبھی کبھی غور کرے کہ میں جتنے بھی کام کر رہا ہوں کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ اللہ کی کوئی تدبیر اور اس کے مقابلے میں آ رہا ہوں. خاص طور پہ حکومتیں اور بڑے بڑے عہدے اور ان چیزوں میں کبھی سچائی اور حق کے ساتھ کوئی بڑا چھوٹا سا آدمی آ جاتا ہے، سچی بات کہتا ہے. چھوٹا اس معنی میں کہ ہوتا تو اپنے مقام پہ بڑا ہے، لیکن یہ اسے سمجھتا ہے یہ بہت چھوٹا ہے، اس کی کیا بات ماننی ہے. نہیں، وہ اللہ کی طرف سے حق بات کو کبھی کبھی لے کے آتے ہیں لوگ اور یہ سمجھتے ہیں حکومت اور اس کا مقابلہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے. ایسے نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اللہ کی تائید ہوتی ہے. اس لیے فرعون نے کہا لے آؤ جادوگروں کو جو علم والے ہیں. فلما جاء السحرۃ، اور جب جادوگر آ گئے، جب آئے ہیں، کہا لہم، ان کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے القوا، ڈالو، پھینکو، ما انتم ملقون، جو کچھ تم ڈالنا چاہتے، پھینکو میدان میں جو چیز تم نے پھینکنی. اس پہ وہ لوگ جن کا تعلق علم کلام سے مفسرین کا زیادہ ہے انہوں نے یہ بحث کی ہے کہ باطل کو دعوت دینا کہ وہ اپنی غلط چیز کا اظہار کرے یہ جائز ہے یا ناجائز. اور جو لوگ اس کو ناجائز کہتے ہیں وہ بہت سے ائمہ سے اس کی دلیل لے کے آتے ہیں کہ وہ لوگ مناظرے میں نہیں بولتے تھے. ہے یہ بات درست؟
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی آتا ہے، ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی آتا ہے کہ معتزلہ جب ان سے بحث کرنا چاہتے تھے تو وہ جا کے خاموش بیٹھ جاتے تھے، اور معتزلہ پھر بات چھیڑتے تھے اپنی کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، پھر یہ اس کا جواب دیتے تھے۔ تو کسی نے ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ حضرت آپ شروع کیوں نہیں کرتے، آپ کیوں نہیں بولتے پہلے؟ تو انہوں نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں ایسی بات کہوں جس سے میری اپنی بڑائی، اپنا علم ظاہر ہو، اور میرے ذہن میں، نفس میں یہ آئے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ اپنے علم پہ کوئی غرور کروں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ اگر توحید اور اللہ کی وحدانیت یا ذات اور صفات کے مسائل بیان کریں گے اور ان کا رد کریں گے تو انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں پہلے وہ بولیں تاکہ میرے بولنے کا جواز پیدا ہو، جب وہ غلط بات کہیں گے تو اس کا رد کرنا مجھ پر واجب ہو جائے گا، ضروری ہو جائے گا، پھر میں بولوں گا، ورنہ میں خام خواہ کے جھگڑوں میں نہیں پڑنا چاہتا، میں نہیں چاہتا میرے اعمال ضائع۔ یہ باتیں اپنی جگہ پہ درست ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ سب باتوں کا تعلق تقویٰ سے ہے، بہت بڑی چیزیں اللہ کا خوف تقویٰ ہے، وگرنہ یہ آیت سے پتہ چلتا ہے، اس آیت کریمہ سے، اور متکلمین میں دوسرا گروہ جس طرف گیا ہے وہ بات وہیں سے ثابت کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھینکو تم، تو غلط عقیدہ، غلط چیز کو دعوت دینا کہ چھوی بیان کرو تاکہ ہم اس کا رد کریں، لوگوں کے سامنے حقیقت آئے، واضح ہو جائے سچائی، یہ ٹھیک ہے۔ قال لهم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام بولے اور ان کا القوا ما انتم ملقون، ڈالو جو تم ڈالنا چاہتے ہو، پھینکو جو تم لے کے آئے ہو، رسیاں یا لاٹیاں، یہ جو بھی چیزیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما القوا، اور جب انہوں نے پھینکی ہیں وہ رسیاں، جب انہوں نے ڈالی ہیں، قال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے، کیسا خوبصورت جملہ فرمایا۔ اوپر بات آئی تھی نا آیت نمبر 77 میں، 77 میں، قال موسیٰ تقولون للحق لما جاءکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے اور انہوں نے کہا سچائی، معجزے، جب تمہارے پاس معجزہ آ گیا ہے تو تم کہتے ہو کہ جب آگے السحر ھذا، یہ جادو ہے، کیا یہ جادو ہے؟ یہ جادو ہے؟ اب اس کا جواب آیا ہے فلما القوا، جب انہوں نے اپنی رسیاں، لاٹیاں وہ پھینکی، قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام بولے اور کہنے لگے ما جئتم بہ، ہاں یہ ہے جادو جو تم اب لے کے آئے، جادو تو یہ ہے، جادو تو اسے کہتے ہیں، ما جئتم بہ السحر، جادو تو اصل میں یہ ہے جو تم لوگ لے کے آئے ہو، جو کچھ تم نے بنایا۔ اب یہاں پر اب دیکھیں تو السحر کے ساتھ الف لام کا اضافہ ہے، تو ترجمہ یہ بنا کہ قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ما جئتم بہی، یہ جس چیز کے ساتھ اب تم آئے ہو نا، جو چیز تم لائے ہو، السحر، یہ ہے جادو، خاص، ال کا مطلب تو ہوا خاص، کامن ناؤن سے پراپر ناؤن کے لیے، یا کسی چیز کی عظمت، بڑائی بیان کرنے کے لیے کہ یہ ہے جادو۔ اصل میں یہ جواب الف لام اس تنوین کا ہے جو اوپر گزری تھی 76 نمبر آیت میں، کہ قالو، انہوں نے کہا فرعون اس کے ماننے والوں نے، ان ھذا لسحر مبین، یہ بہت بڑا جادو تم لائے ہو، واضح۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا ہے، قرآن نے وہاں کی تنوین را پر جو دو پیش آئی ہیں نا، اس کا جواب قرآن نے بتا دیا کہ انہوں نے یہ دیا، قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے جادو تو اب آیا ہے، جادو تو یہ ہے جو تم اب لے کے آئے۔ دیکھا یہ اتنی باریکیاں جو ہیں کلام میں، یہ کوئی انسان بنا سکتا ہے ایسا کلام؟ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے اس کتاب کو نازل کیا، اور وہی ہے جو ان چیزوں کو کی قدرت بھی رکھتا ہے اور پھر اپنے بندوں کو بتاتا بھی ہے، الہام کرتا ہے مفسرین کو کہ ان چیزوں کو اپنی کتابوں میں لکھ کے گئے رحمہم اللہ۔ انہوں نے کہا جادو تو اب آیا ہے جو تم لے کے آئے ہو، ان اللہ، بلا شک و شبہ اللہ، سیبطلہ، اس جادو کو اللہ اب باطل کر دے گا، اس جادو کو اللہ اب بگاڑ دے گا، برباد کر دے گا،
ان اللہ، اور بلا شبہ اللہ جو ہے لا یصلح، اللہ تعالی نہیں سنوارتا عمل المفسدین، شریر لوگوں کے کام، فساد مچانے والوں کے کام۔ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ چیزیں ہیں اور اس کے ذریعے تم شر پھیلاتے ہو۔ اب جادو کے ذریعے تو شر پھیلتا ہی ہے، اسی لیے ایک گروہ اس طرف امت کا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں جادو کا سیکھنا ہی حرام، لیکن کچھ حضرات نے اس کی رخصت دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی جادو اس لیے سیکھے کہ کافروں کا مقابلہ کر سکے، تاکہ وہ مسلمانوں کو جادو کے ذریعے تنگ نہ کریں، یا کوئی مسلمان ہی شریر ہے اور وہ اس کے جادو کو توڑنے کے لیے کوئی آدمی سیکھنا چاہتا ہے تو انہوں نے کہا اس کی اجازت ہے۔ اور ایسے ہی جادوگر جو ہے شرعاً اس کا حکم کافر کا حکم بن جاتا ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا پر جادو ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہلیہ تھی، اور اس وقت خلافت میں اس جادوگر کا پتہ چل گیا تھا اور اس کے قتل کا حکم ہو گیا تھا، اسے قتل کر دیا گیا تھا، کیونکہ جادو کفر ہے، شر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا، اس سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اور اللہ تعالی مفسد لوگوں کے کام کو نہیں سنوارتا، جو فساد مچاتے ہیں خدا ان کے اعمال کو کبھی بھی پنپنے نہیں دیتا۔ اسی لیے کہیں اگر اسلامی حکومت ہو اور مسلمانوں کی حکومت صحیح معنی میں قائم ہو جائے تو یہ جو پورے بورڈ نظر آتے ہیں نا کہ عامل فلاں اور بنگالی بابا اور نجومی اور محبوب آپ کے قدموں میں اور دشمن زیر، یہ سارے کے سارے پکڑے جائیں اور ان میں واقعی ثابت ہو جائے کہ کوئی اصل میں جادو کرتا ہے تو اس پہ شرعی حد بھی نافذ ہو جائے، لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں، اختیارات، حکمرانی، وہ چیزیں رہی نہیں۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، انہوں نے کہا خدا ان چیزوں کو نہیں سنوارتا۔ وَيُحِقُّ اللہ، اور اللہ تعالی کس چیز کو ثابت کرتا ہے؟ سچا کر دیتا ہے، الحق، سچائی کو۔ یا تو مراد معجزہ ہے کہ وہ معجزہ جو تم نے دیکھا ہے اللہ اسے سچا کر دیتا ہے، بکلماتہ ہی، اللہ تعالیٰ اپنے ان وعدوں سے جو اس نے نصرت کے مدد کے وعدے کیے ہیں، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ کتنا ہی ناگوار گزرے مجرموں کو، کتنے ہی وہ برا مانے گناہگار، مگر خدا حق کی تائید کرتا ہے اور باطل کو توڑ دیتا ہے۔ یہاں تک کی جو آیات ہے نا 82 نمبر تک کی، عام طور پہ امت میں بڑے بڑے اکابر اس طرف گئے ہیں کہ یہ آیات جادو کے رد کے لیے مؤثر ہیں، اور کچھ حضرات تو کہتے ہیں کہ 75 نمبر آیت سے شروع کرنا چاہیے، ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ وہارون الی فرعون وملئہ، یہاں سے لے کر اور اس آیت تک 7 آیات جو ہیں، یہ کسی انسان پہ جادو ہو جائے یا کہیں شبہ ہو کہ جادو ہو جائے گا تو اس انسان کو پڑھنی چاہیے، لکھ کر رکھنی چاہیے، اور کہیں ڈر ہو کہ اس گھر میں جنات ہیں، ان کا عمل ہے، تو ان آیات کو دروازوں پہ لگانا چاہیے، گھر کے مختلف دروازوں پہ۔ کچھ حضرات نے 76 نمبر آیت سے شروع کیا، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبین، کچھ اس سے بھی کم کہتے ہیں۔ یہ مختلف بزرگوں کی آراء ہیں، لیکن کچھ بھی کوئی بھی اس میں سے آیات لے لی جائیں اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور پھر تجربہ بھی کیا ہے بہت سے لوگوں نے کہ جادو کا اثر کسی انسان پہ، کسی بچے پہ اگر محسوس ہوا تو ان آیات کو انہوں نے پڑھا تو اس سے اس کا رد بھی ہو گیا، کیونکہ اگر 75 نمبر آیت سے دیکھیں گے تو وہ پورا قصہ اس میں آ گیا کہ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ وہارون الی فرعون، پھر ہم نے اس کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، اور جب وہ اگلی آیت آ گئی، پھر اس میں جب وہ پہنچے ہیں ان کے پاس تو انہوں نے کہا یہ جادو ہے۔ اب جادو کا تذکرہ چلتے چلتے یہاں تک آ گیا ہے کہ پچھلی آیت میں رکوع سے پہلے والی آیت میں کہ ان اللہ سیبطلہ، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جادو کو باطل کر دیتا ہے، جادو کو بگاڑ دیتا ہے، اور پھر اللہ حق کو ثابت کر دیتا ہے، اگرچہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ تو اس لیے یہ جادو کا ایک مؤثر توڑ بھی ہے۔ آخری بات جو فرمائیے وہ یہ کہ اللہ سچ کو ثابت کر دیتا ہے اپنے وعدے سے، مگر اللہ کا جو وعدہ پورا ہوتا ہے نا
بہت اس میں بظاہر وقت درکار ہوتا ہے اور انسان چاہتا ہے یہ جلدی ہو جائے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اللہ نے فرمایا گناہ گاروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے، خدا اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ اب یہ جو انسان چاہتا ہے کہ جلدی ہو جائے، ادھر جادوگر کی ہلاکت کی بد دعا کروں صبح کو اور دوپہر کو اس کی لاش آ جائے، اور دوپہر کو بد دعا کروں ظالموں کے لیے تو شام کو پتا چلے کہ سر پٹک دیا کسی نے اور مار دیا۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے دیا ہے، جہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا 88 نمبر آیت۔